اتنی دیر تک انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک باپ راضی نہیں ہوگا۔ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اسی جنت کا دروازہ باپ ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس ماں کی جنت آپ کا باپ ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہ اتنی دیر تک خود جنت میں نہیں جائے گی جب تک آپ کا باپ آپ کی ماں کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت اقدام الامہات۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت زیادہ مشہور کی جاتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور علماء خطباء بھی ماں کی عظمت کو ہی زیادہ بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں والدین کا اول تو احترام اور ادب موجود ہی نہیں۔ اگر کسی میں ہے بھی تو وہ ماں کا زیادہ ادب و احترام کرتے ہیں معاشرے میں بنسبت باپ کے، حالانکہ باپ کی عظمت بھی ماں سے کم نہیں۔ جس جنت کو اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، وہاں اللہ رب العزت کے حبیب پیغمبر نے والد کی بھی شان بیان فرمائی اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ اگر آپ نے دروازہ ہی بند کر لیا تو پھر اس جنت میں داخل کیسے ہوں؟ اس لیے والد کی باپ کی شان، عظمت اور مقام کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک اور طرح سے اس کی عظمت کو سمجھیے۔ ہمیں یہ حدیث یاد کروا دی گئی ہے کہ الجنۃ تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ غور کیا ہے کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس ماں کی جنت کون سی ہے؟ مثال کے طور پر سمجھیے کہ جو میری ماں ہے وہ میرے باپ کی بیوی ہے، اور بیوی کی جنت اس کے خاوند کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ اتنی دیر تک بیوی جنت میں نہیں جائے گی جب تک خاوند اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ ایک اور طرح سے سمجھیے، اللہ رب العزت نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بسانے کا ارادہ فرمایا، اس سے پہلے فرشتے تھے اور جنات بھی موجود تھے، اور انسان کو جب بسانے کا اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے والد، اس کائنات کا جو سب سے پہلا والد ہے، باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور رحمت کے ہاتھوں سے بنایا۔ جبکہ جب ماں کو بنانے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ہمارے باپ کی پسلی سے، باپ کے وجود سے اس کو جنم دیا۔ یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ باپ کا مقام ماں سے کم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس ماں کی ہم قدر کرتے ہیں کہ اس ماں نے ہمیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو ہم اس باپ کی قدر کیوں نہ کریں جس ماں کو خوراک مہیا کرنے کا ذریعہ بھی باپ ہے، اور ہمیں بھی، اولاد کو بھی وہ صرف 9 ماہ نہیں بلکہ 15-20 سال تک اپنی خون پسینے کی کمائی سے کھلاتا رہتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں سے خوراک کو حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ 20-25 سال تک جب ہم کماتے نہیں ہیں تو ہمارے خوراک کا بندوبست کون کرتا ہے دنیا میں؟ وہ ہمارا باپ ہوتا ہے۔ ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں اور والد کھیتوں میں پانی لگا رہا ہوتا ہے، ہم سارا دن پنکھوں کے نیچے آرام کر رہے ہوتے ہیں، مائیں آرام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن باپ
وہ دوپہر کے وقت گرمی کی شدت میں وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اپنا پسینہ بہا رہا ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اس کی عظمت کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے جہاں کہیں بھی والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے تو وہاں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی عظمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی والدین کا ہی ذکر کیا ہے، ماں اکیلی کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے حبیب پیغمبر نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، کہ اللہ رب العزت کی رضا وہ والد کی رضا میں ہے، وسخط ربی فی سخط الوالد، اور اللہ کا غصہ وہ بھی والد کے غصے میں ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اکیلی ماں کا ذکر کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور بات سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بے شمار انسان ولی ہوں گے جن کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، فرشتوں کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن کسی کی دعا کی بھی گارنٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جب والد باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا کہ یہ ایسی دعا ہوتی ہے جس کے رد ہونے میں کوئی شک ہوتا ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں، لازماً قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں ماں کی قدر کرتے ہیں، اپنی والدہ کا احترام کرتے ہیں، تو وہاں والد کے بھی مقام کو سمجھیں، اس کو بھی عزت دیں، احترام دیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج والدین کی بے ادبی، ان کی گستاخی عام ہوتی جا رہی ہے، تو وہاں والد کو لوگ ماں سے بھی کم درجہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دونوں کا ہی احترام نہیں کرتے، اور اکثر لوگ دیکھا گیا ہے وہ ماں کا اگر کرتے ہیں تو باپ کو تو بالکل عزت ہی نہیں دیتے۔ تو بھائیو، اتنی دیر تک انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک باپ راضی نہیں ہوگا۔ اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو اسی جنت کا دروازہ باپ ہے، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس ماں کی جنت آپ کا باپ ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہ اتنی دیر تک خود جنت میں نہیں جائے گی جب تک آپ کا باپ آپ کی ماں کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے والدین کی